اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی توقع نہیں رکھتی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے زائد کپڑے نکال دے تو، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر نہ کرے، اور اگر وہ بھی پاک رہے یعنی اس سے بچتی رہے تو یہ تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں پردے کے متعلق ہی بہت ساری باتیں اور پاک دامنی کے متعلق چل رہی ہے، انہی میں سے ایک بات اس سے پہلے آئی تھی کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور کون کون سی چیز کو وہ ضرورت کے وقت ظاہر کر سکتی ہے اور کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ ان کے گھر والے جو محارم ہے، جو محرم ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے ہاتھ کے پنجے، پیر کے پنجے اور چہرہ، صرف اتنی چیزوں کو کھولنے کی اجازت بیان کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے سارے لوگوں کے سامنے عورت کو خصوصاً چہرہ بھی ڈھانکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسانی کر دی ان عورتوں کے لیے جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ بوڑھی مطلب یہ ہے کہ جس سے اب نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، جس میں نکاح کی کوئی رغبت نہ ہو، بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجازت دی ہے کہ وہ عورتیں اپنے ہاتھ کے پنجے اور پیر کے پنجے اور چہرے کو غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے۔ پھر سے بیان کر رہا ہوں میں اس بات کو، وہ عورتیں جو اب نکاح کے قابل نہیں رہی بوڑھی ہونے کی وجہ سے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، تو وہ بوڑھی عورتیں، ان کے ہاتھ کے پنجے، پیر کے پنجے اور چہرہ کھولنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا بھلے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے۔ بن ٹھن کر کے، بن سنور کر کے بوڑھی عورت بھی اگر اس طریقے سے کہیں پر بے پردگی جیسا معاملہ ہو رہا ہے یا فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے تو اس جگہ پر تو بوڑھی عورت کو بھی چہرہ ڈھانکنے کا حکم ہے۔ اگر وہ زینت نہ اختیار کرتی ہو، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر وہ عورت جو کہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب نکاح کی کوئی اس سے توقع نہیں ہے، نکاح کے قابل نہیں ہے، تو وہ چہرہ نہیں ڈھانکے گی تو چلے گا۔ اب دیکھو بوڑھی عورت کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ صرف ہاتھ کے پنجے، پیر کے پنجے اور چہرہ، یہ تین ہی چیزوں کو وہ کھول سکتی ہے غیر محرم کے سامنے۔ اس میں بھی آگے آیت کا ٹکڑا اللہ نے فرمایا وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچتی رہے تو یہ تو اس کے لیے اور اچھا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے علاقوں میں ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ وہ عورتیں نہیں جو نکاح کے قابل نہیں رہی، بلکہ تھوڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے، 35-40 سال، تو وہ عورتیں یوں سمجھتی ہے کہ اب پردہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، اور جب وہ جوان عورتوں کے ساتھ کہیں بازار یا کہیں شادی بیاہ میں یا کہیں بیمار، کہیں موت میت یا دواخانے میں کہیں جگہ پر ہوتی ہے، تو یہ 40-50 سال والی عورتیں تو اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، اپنا پیر، یہاں تک کہ وہ آبا چلتا تھا ہمارے یہاں پر جو ابھی بھی چلتا ہے، آبا کی آستین ہوتی ہے کوہنی سے اوپر تک۔ اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورت کو جو نکاح کے قابل نہیں اس کو اجازت دی ہاتھ کے پنجے کھولنے کی، ہاتھ کی بازو کھولنے کی نہیں،
کلائیاں جو کونی سے نیچے سے لے کر پنجوں تک یہ کلائی ہے، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے، بوڑھی عورت کو بھی نہیں دی ہے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چھپانے کا حکم دیا ہے، اور جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چھپانے کا حکم دیا تو وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، اور جب کوئی بندہ یا بندی کسی کام کو کرتے وقت یہ گناہ نہ سمجھے تو کبھی اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ ہی نہیں کرتا۔ گناہ سمجھے گا تو اللہ سے معافی مانگے گا۔ اس لیے ہماری عورتوں کو یہ بتایا جائے، چاہے بڑی عمر کی عورتیں ہوں ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقلاً ایک آیت اتاری ہے کہ آپ بچی ہوئی نہیں ہو، آپ کی ذمہ داری ہے پردہ کرنے کی۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے کی آیت میں ایک عجیب واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں ایک رواج تھا۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے صحابہ کا عمل سمجھنا پڑے گا۔ تو صحابہ کے زمانے میں ایک رواج تھا، رواج یہ تھا، یعنی مکہ کے جس وقت اللہ کے نبی دنیا میں آئے اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر پر چلے جاتے تھے مہمان بن کر کے، جس سے بھی تعلق ہو، جو بھی تھوڑا رشتہ دار بنتا ہو، دوست ہو، ان کے گھر پر چلے جاوے، اور وہاں جا کر کے لوگ اپنے ہاتھ سے جو چاہے کھا پی لیتے تھے۔ ایک رواج تھا، اور آگے یہاں تک یہ رواج پہنچا تھا کہ خود تو کھا پی لیتے تھے، ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ کوئی لنگڑا، لولا، اندھا، اپاہج، کوئی ایسا مجبور وہ راستے میں مل جائے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور سب کو دوسرے کے گھر پر کھانے بٹھا دیتے تھے۔ اب یہ رواج تھا، لیکن ظاہری بات ہے گھر والوں نے پتہ نہیں کھانے کا کتنا انتظام کیا ہے، یہ خود تو گیا، دوسرے ایک دو لنگڑوں کو بھی ساتھ میں لے گیا تو اور زیادہ گھر والے کا تھوڑا حرج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت اتاری، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے لوگو، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی کا مال ناحق کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناحق کا مطلب کیا؟ ناحق کا مطلب یہ، مال والے کی دل سے خوشی نہیں ہے تو اس کا مال نہ کھاؤ۔ سامنے تو منع نہیں کر سکتا، رواج چلتا تھا نا۔ یہی حال اسی آیت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی کا بھی کوئی مال، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی کے علاوہ، دلی خوشی کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ ہوتا ایسا ہے، چار دوست جمع ہو گئے، ساتھ میں روزانہ بیٹھتے ہیں تو بے تکلفی ہوتی ہے۔ ایک دوست کے یہاں پر کوئی خوشی کا موقع آیا، ان کے بیٹے کی منگنی ہو گئی، یا بیٹی کی منگنی ہو گئی، یا بچے کی پیدائش ہوئی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کاروبار اچھا کھول دیا، کچھ بھی نفع مل گیا، یا کوئی خوشی کا موقع آ گیا، تو دوسرے چار پانچ دوست کہتے ہیں تجھے اس کے اوپر پارٹی کھلانی پڑے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ پارٹی کھلانی پڑے گی، دعوت کھلانی پڑے گی، سامنے والا خوشی خوشی دعوت کھلائے تو بہت اچھی بات ہے، کھا سکتے ہیں کہ ہاں یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی، میں کیوں نہ کھلاؤں، اور کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی خوشی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی کرنا چاہیے۔ موقع بموقع ایسی خوشیوں کے اوپر جب موقع ملے 2 رکعت کم سے کم صلاۃ و شکریہ پڑھنا چاہیے۔ یہ رواج آج کل لوگوں میں سے ختم ہو گیا۔ 2 رکعت شکریہ کے طور پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اور ہاں دیکھو، کوئی نعمت ملے اس پر 2 رکعت شکریہ کی پڑھ لیا کرو، پھر دیکھو اللہ کیسی نعمتیں دیتے، جو مانگو گے مل جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کمی نہیں چھوڑیں گے۔ تو 2 4 5 دوستوں نے مل کر کے کسی ایک دوست کو کہا کہ آپ مجھے پارٹی کھلاؤ، دعوت کھلاؤ۔ اب وہ دوست بیچارہ ایسا ہے کہ اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے،
وہ سوچتا ہے کہ یار میں ان کو کہاں سے کھلاؤں کیا، لیکن دوستوں کو منع بھی نہیں کر سکتا، اور دوست اس کو تنگ کر رہے ہیں، اتنا تنگ کر دے کہ وہ دل سے نہیں چاہتا پھر بھی کھلا رہا ہے، تو ایسا دل سے نہ چاہنے والا کھلا رہا ہے، اس کا کھانا یہ حلال نہیں ہے، اس کا نہیں کھا سکتے۔ بعض لوگ بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ شادی ان کے بیٹے کے یا بیٹی کی آتی ہے تو دوسرے دوست، آپ کو ہمیں 3 دن پہلے سے دعوت کرنی پڑے گی، 3 دن آپ کے گھر پر کھائیں گے۔ اب کوئی بیچارہ سخی ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا مادہ رکھا ہے تو بہت زیادہ خرچ کر کے خوشی ہوتا ہے، اور کوئی بخیل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کی دعوت بھی نہیں دیتا۔ بہرحال بخیل سے اللہ کے نبی ناراض رہتے تھے، آپ فرماتے تھے جو کنجوس ہو وہ ہماری مجلس میں بھی نہ آوے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا کبھی کسی کنجوس سے دوستی نہ کرنا، وہ کنجوس آدمی تجھے ایک لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا، اور وہ لقمہ اس کو نصیب بھی نہیں ہوگا، تمہارا سودا ہو جائے گا۔ تو کنجوسائی اور بخیلی تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ کسی کا کھانا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے فرماتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے ذریعے سے کہ کسی کی دل سے خوشی نہ ہو تو اس کا کھانا نہ کھاؤ، کہیں پر بھی ہو، کیسا بھی موقع ہو، اور سامنے والا دلی خوشی کے ساتھ ہمیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چونکہ صحابہ کے زمانے میں پہلے کھانے کا رواج چلتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ بھائی مت کھاؤ کسی کی خوشی کے بغیر، تو صحابہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، بہت احتیاط۔ وہ جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی اور ایسی ایک چن کر کے رکھی تھی اللہ کے نبی کے واسطے۔ میں بارہا کہتا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان آئیں گے، جتنے کروڑوں انسان آئیں گے، جتنے ارب انسان آئیں گے، ان سارے انسانوں میں سب سے افضل درجے کے انسان وہ تو نبی ہے، انبیاء ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تو وہ صحابہ کی جماعت کا ہے۔ اب سوچے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان کے بھی امتی تھے، لیکن افضل ترین صحابہ کو کہا گیا کیونکہ وہ جماعت ایسی تھی کہ ان کے اعمال جب بگڑے ہوئے تھے تو ایسے بگڑے ہوئے تھے کہ ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جب اللہ کے نبی کی صحبت ان کو نصیب ہو گئی اور انہوں نے اچھا راستہ اختیار کر لیا تو وہ ایسے بن گئے کہ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کے بھی پیچھے چل پڑو گے تو تم راہیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اب ان کے سامنے یہ آیت اتر گئی کہ کسی کا مال دل کی خوشی کے بغیر نہ کھاؤ، تو صحابہ تو جانتے تھے پتہ نہیں کون سے آدمی کا دل ہم سے کھلانے میں خوش ہوگا اور کون سا کھلانے میں خوش نہیں ہوگا۔ تو صحابہ میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو لنگڑے، اندھے، معذورین جس کو کہتے ہیں معذورین تھے، اور دوسرے اچھے لوگ تھے ہمارے جیسے۔ اب امام بغوی نے دونوں روایتیں بیان کی ہے۔ ایک روایت بیان کی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ بھائی تم ایک دوسرے کا مال دل کی خوشی کے بغیر نہ کھاؤ، تو وہ صحابہ جو اندھے تھے، جو لنگڑے تھے، جو صحیح سیدھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، معذور تھے، انہوں نے سوچا کہ یار اپنے دوسرے کسی کے پاس کھانے جانا، ہو سکتا ہے سامنے تھال میں کھانا تھوڑا رکھا ہو، لیکن اندھا سمجھتا ہے کہ میں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ کھانا تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ گیا تو اب جتنے کھانے بیٹھے ہیں سب کا برابر کا حق ہے کھانے میں تو دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں زیادہ کھا لوں اور وہ دیکھنے والے کم کھائیں اور اس سے اس کا دل خوش نہ ہو، اس لیے اندھوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ کھانا بند کر دیا، نابینا صحابہ نے، اس ڈر سے کہ کہیں میں زیادہ نہ کھا لوں۔
دوسری بات یہ کہ دیکھو تھال میں 4-5 طرح کی آئٹم پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، کوئی سستی ہوتی ہے۔ وہ نابینا صحابی جو دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ میں مہنگی چیز ہی آتی رہے اور وہ بیچارے سستی چیز کھاتی رہے میرے ساتھی، یہ تو اس سے اس کا دل ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے نابینا جو دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی بند کر دیا۔ احتیاط، کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اب لنگڑے لولے کی بات آئی تو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کھانے اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ دیکھو تھال میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے اندر سب کے لیے جگہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سب آرام سے بیٹھ سکیں۔ اب میرا پیر چونکہ لنگڑا ہے، میں سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے میں زیادہ جگہ روک لوں اور میرے ساتھ تھال میں بیٹھنے والے کم جگہ روکے، اس کی وجہ سے بیٹھنے میں میرے ساتھیوں کو تکلیف ہو، اس لیے انہوں نے بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کھانا بند کر دیا۔ یہ تو معذورین صحابہ کا حل تھا جو اتنی احتیاط پر اتر آئے، اور جو صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، دیکھ سکتے تھے، اچھی طرح جسم تھا۔ امام بغوی نے اس کی بھی روایت بیان کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ صحابہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا بند ہو گئے، لنگڑے لولے اور اندھوں کے ساتھ بیٹھنا بند ہو گئے۔ کیوں بند ہو گئے؟ وہ صحابہ سوچنے لگے کہ یار تھال میں 5 طرح کے آئٹم ہوگی، کچھ اچھی ہوگی، کچھ قیمتی ہوگی، کچھ سستی ہوگی، اپنے تو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو اپنے تو اچھی اچھی چیزیں اٹھا کر کے کھا لے نہیں، یہ بیچارے دیکھ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ میں گھٹیا چیزیں آئے، سستی چیزیں آئے تو اس سے تو ان کا حق مرے گا۔ اس لیے ان صحیح سلامت جو صحابہ تھے، انہوں نے معذورین کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیا، کھانے میں اتنی احتیاط کرنے لگ گئے۔ اور لنگڑے لولے کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھ سکے، صحابہ نہیں بیٹھے کہ بھائی ان کو بیٹھنے میں مزہ نہ آیا، اور جس کو بیٹھنے میں صحیح مزہ نہ آئے وہ صحیح کھا نہیں سکتا، اور ہم تو صحیح سلامت بیٹھے ہو تو ہم زیادہ کھا لے، وہ کم کھاوے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ دل کی خوشی ہونی چاہیے، اس لیے تندرست صحابہ نے، جس کے اندر کوئی عذر نہیں تھا، وہ صحابہ معذورین کے ساتھ بیٹھنے بند ہو گئے۔ ایک قبیلے کا رواج تھا اس وقت کہ وہ کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، ان کے کھانے کا ٹائم ہو، انہیں بھوک لگی ہو تو وہ تلاش کرنے جاوے سوار ہو کر، باقاعدہ کوئی دوسرا ملے تو بیٹھ کر کھائیں گے، اکیلے کھانے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ اور ایک قبیلہ ایسا تھا کہ وہ صرف اکیلے ہی بیٹھ کر کے کھاتا تھا، جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ رواج ہے کہ وہ اکیلے اپنی پلیٹوں میں لے کر کھاتے ہیں۔ افسوس کہ وہی طریقہ آج مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لیا، اور جو ماڈرن ایجوکیٹڈ مسلمان کہے جاتے ہیں، اپنے آپ کو VIP کہتے ہیں، وہ بھی اب اس طریقے کو اختیار کر بیٹھے ہیں کہ وہ الگ الگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں پلیٹوں کے اندر۔ تو یہ اس زمانے میں ایسا بھی رواج تھا۔ ان سارے رواجات اور صحابہ کی ساری احتیاط، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کرنے کے لیے یہ آیت اتاری جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گھر گنوا دیے کہ بھائی ان گھروں میں آپ آتے جاتے رہتے ہو تو یہاں پر کھانا کھاؤ گے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور پھر ان اندھے جو نابینا تھے، جو گونگے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اسی طرح جو معذورین تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے صحیح سالم، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ کو اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لیس علی الاعمی حرج، نابینا لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذاتوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہ تم کھاؤ تمہارے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں میں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھروں میں سے۔ باپ اور ماں کا گھر الگ الگ اس لیے بیان کیا، ظاہری بات ہے اسلام نے جہاں جہاں اجازت دی ہے نکاح کی، وہاں پر جب بھی ایسے احکام بیان کیے تو سارے گھروں کو گن ہی لیا ہے۔ پتہ ہے کوئی عورت کو طلاق ہو گئی ہو
یا کوئی عورت بیوہ ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا، تو یہ بچہ تو شادی کرنے کے بعد الگ رہتا ہے اور اس کی ماں کا گھر الگ ہے، تو اللہ نے باپ کا گھر الگ سے گنوایا، ماں کا گھر الگ سے گنوایا کہ یہ بھی تمہارے اپنے گھر ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہن کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر سے۔ یہ ایسے رشتہ دار ہیں کہ ان کے گھروں کے اوپر جا کر کے آپ جو چاہے کھا لوگے تو اس سے آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کی بات تھی جب لوگوں میں عام کھانے کا رواج تھا۔ آج کے ہمارے اپنے علاقوں کے اندر تو ان کے گھروں میں بھی جا کر بغیر اجازت کھانے کی رواج نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بھی پتہ ہے کہ کھائیں گے تو سامنے والے کا دل اس سے راضی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھ سے جو چاہے کھا لے الماری میں سے لے کر کے، تو پھر ایسی جگہوں پر بھلے ان رشتہ داروں کے گھر ہے جو اللہ نے گنوائے، پھر بھی ان کے گھروں سے نہیں کھا سکتے۔ معاملہ سب دل کی خوشی کے اوپر ہے۔ آگے اللہ نے دو اور لوگوں کو بیان کیا، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا وہ لوگ جن کے گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو یا تمہارے اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم سب مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ دیکھو دو الگ لوگ بیان کیے، دوسرے رشتہ دار تو سمجھ میں آ گئے، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، یہ تو سمجھ میں آ گئے، لیکن ایک اور بات بیان کی، جس کے وہ لوگ جن کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اس سے مراد کون؟ صحابہ کے زمانے میں یہ رواج تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب کبھی غزوہ کا یا جنگ کا اللہ کے نبی کے زمانے میں اعلان ہو جاتا تھا تو سب لوگوں کی تمنا یہ رہتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں، سب کی تمنا یہ رہتی تھی۔ یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی امیر بن رہے ہو، اس وقت لشکر میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں۔ کیوں؟ آپ کا لشکر چلانے کا انداز اور آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ کسی بھی لشکر والے کو کوئی تکلیف نہ ہوئے اور ہر ایک کا ان کا حق ادا ہوتا رہے۔ آپ چونکہ رہبر تھے، امیر تھے، آپ ایسے امیر تھے کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہر وقت جانے کو تڑپتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی جب کبھی امیر بنایا جاوے، چاہے تبلیغی جماعت کا ہو یا اور کوئی سفر کے اندر ہو یا اور کوئی جگہ کے اوپر ہو، ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا نام سنے کہ یہ امیر ہے تو لوگ ایسی تمنا کرے کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی والی تعلیم ہوئی، یہ آپ کے اخلاق والی تعلیم ہوئی۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں خصوصاً تبلیغ جماعت میں کہ جب ان کا نام سنتے ہیں ساتھی کہ بھائی یہ ساتھی امیر کے اندر ہے تو ساتھی جماعت میں جانے سے بھی رک جاتے ہیں، ان کے ساتھ جماعت میں نہیں جانا۔ کیوں ایسا ہوتا ہوگا؟ اس لیے ہوتا ہوگا کہ وہ ساتھی جو امیر بن کر جا رہا ہے وہ ساتھیوں کے حال کی رعایت نہیں کرتا ہوگا، ساتھیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، تبھی تو کوئی تیار نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ اگر وہ ساتھیوں کے حال کی رعایت کرے، ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہو تو اس کا نام سن کر 10 ساتھی نہیں 20 ساتھی کی جماعت تیار ہو جائے کہ یہ امیر صاحب ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب معلوم ہو کہ اللہ کے نبی جانے والے ہیں تو ہر صحابی کی یہ تمنا رہتی تھی کہ ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جائیں۔ اب گھر پر تو کسی کی ضرورت رہتی ہے، مال سامان ہوتا ہے، گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو صحابہ معذور لوگوں کو جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ کام کے نہیں رہے جہاد کے اندر، سفر کرنے کے لیے بھی بیچارے کے لیے مشقتیں ہیں، ان کو اپنے گھروں کی چابیاں سونپ کر کے چلے جاتے تھے کہ لو تمہارے پاس ہمارے گھر کی چابی رکھو، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، اور کہہ کر جاتے تھے ہم جا رہے ہیں جہاد میں لیکن آپ کو جو چاہے کھا لینا، وہ کہہ کر جاتے تھے آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔
پھر بھی وہ معذور صحابہ جن کے پاس چابیاں رہتی تھی وہ کھاتے نہیں تھے، یہ کہ سمجھتے تھے کہ یار وہ تو بیچارے کہہ کر گئے شرما شرمی میں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے دل کی خوشی نہ ہو، اس لیے کھاتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت میں کہا تمہارے پاس جس کی چابیاں رہتی اس کا کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بیان کیا۔ دوسرا کہا صدیقکم، تمہارے اپنے دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لو۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، ایک صحابی تھے حضرت حارث ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جہاد میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں گئے تھے حضرت حارث ابن عمرو، تو جانے سے پہلے حضرت مالک ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ، چونکہ وہ دونوں دوست ہوتے تھے، تو کہا کہ آپ میرے گھر کی حفاظت کرو اور آپ کو جو کھانا وہ کھا لینا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہوں۔ دیکھو صحابہ کی کیا عادتیں تھیں۔ ہم اپنی دکان پر کھانے پینے کی چیز کی دکان ہے یا اپنے گھر پر کسی کو نگران بنائے تو ان کو اجازت دے دینی چاہیے کہ بھائی آپ کو جو کھانا ہو اجازت ہے، کھا لینا پی لینا۔ صحابہ کہہ دیتے تھے میرے خزانے کی چابیاں تمہارے پاس ہے، جو کھانا ہو کھا لینا۔ تو دوستوں کے بارے میں حضرت حارث ابن عمرو جب اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے تو جہاد کر کے مدت کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ مالک ابن زید بہت کمزور نظر آتے ہیں، تو پوچھا مالک اب اتنے زیادہ کمزور کیوں ہو گئے، میں تو اتنے دن خالی جہاد میں گیا تھا۔ تو مالک ابن زید نے کہا کہ حارث میں نے آپ کے سامان میں سے کچھ کھایا نہیں، اس لیے کہ مجھے خطرہ تھا ہو سکتا ہے آپ کے دل کی خوشی نہ ہو، اس لیے آپ کے مال کی حفاظت تو کی اتنی مدت تک، لیکن کچھ کھایا نہیں، اور چونکہ کھانا کم ملتا تھا اس لیے میں کمزور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ایسے دوستوں کے گھر سے کھا لو گے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کا تقویٰ، یہ صحابہ کا تقویٰ اور یہ عادت تھی، یہ تھے ان کے اخلاق۔ ان کی صفات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کون کون سی صفتوں کو ہم دیکھیں گے کہ یار یہ صفت بھی صحابہ میں تھی، یہ صفت بھی صحابہ میں تھی۔ حالانکہ ان کی تربیت بہت کم سالوں سے ہوئی تھی، بہت کم ان کے سامنے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آئی تھی، اور تھوڑی مدت کے اندر وہ اس درجے تک پہنچ گئے تھے۔ ہمارے سامنے تو زندگی بھر بیانات ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہوتی ہے، سالوں سے ہم سنتے ہیں، لیکن سالوں گزرنے کے بعد ہم کم سے کم ایسے نہیں بنتے کہ ہم سے کوئی نفرت نہ کرے۔ کم سے کم درجہ تو ہے کہ ہم ایسے بن جائے کہ ہم سے کوئی نفرت نہ کرے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، دعا کرنی چاہیے، یہ سب اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، دعا کرنی چاہیے۔ مانگو اسی سے جو دیوے خوشی سے، پھر نہ کہے کسی سے، کہتا بھی نہیں کسی سے، اور نہیں مانگنے جاتے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور مانگنے جاتے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو فرشتے آپس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں اللہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے، یہ تو وہ آواز ہے جس کو ہم روزانہ سنتے ہیں، اور آج تو بہت مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دے دو۔ اور جب کبھی کبھار اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا بہت زیادہ رو رو کر کے مانگتا ہے، پھر بھی فرشتے کہتے ہیں یہ تو کوئی انجان آواز ہے جو کبھی کبھار سننی ملتی ہے۔ تو جانے پہچانے لوگوں کی آواز میں فرشتوں کی توجہ اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا بھی اللہ سے مانگ لیا کریں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وأعلی اللہ درجتہ، ان کی یہ عادت تھی، اور بہت سارے اکابرین ہمارے جو اصلاحی تعلقات والے جو ہے خانقاہ لائن کے ہمارے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت گنگوئی، ان سب کی عادت تھی رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت حکیم اختر صاحب کی عادت مولانا تقی صاحب نے لکھی ہے، فرماتے ہیں آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر بار بار کہتے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بار بار پڑھتے تھے۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ یہ آنکھ بند کر کے روزانہ سونے کے ٹائم پر یہ سب کیا پڑھتے ہو؟
فرمایا ہمارے اکابرین کی عادت رہی کہ دن بھر صبح سے اٹھے وہاں سے لے کر رات کو سونے تک سارے اعمال کو سوچنے کا، صبح اٹھنے سے میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اب جتنے اچھے کام ہم سے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تیرے ہی لیے ساری خوبیاں ہیں، تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نیک اعمال کی توفیق دی، اور اگر کوئی غلط کام ہوا تو اس کے اوپر استغفر اللہ یہ رات کو ہی پڑھ لے کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے تیری نعمت کھا کر اس طرح ناشکری کر لی۔ اب جو روزانہ رات کو اس طرح اللہ کی تعریف کرتا ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو اور گناہ ہونے پر اللہ سے معافی مانگتا ہو، تو ان کی آواز کو فرشتے کیسے پہچانتے ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے وہاں پر، اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ہماری وہ آواز کیسی جانی پہچانی بن جائے گی کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس آ کر روزانہ فریاد کرنے والا ہے۔ اور ایسے بندے جب مرتے ہیں تو جس جگہ پر وہ عبادت کرتا تھا وہ جگہ آسمان کے جس راستے سے اس کے اعمال جاتے تھے، وہ آسمان کے راستے وہ ساری چیزیں روتی ہے اس کی یاد میں۔ ایسا کبھی کبھار آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے جام نگر کے اندر بابا استاد کر کے ایک استاد تھے مدرسے کے، بہت نیک آدمی تھے، بدعات کے خلاف بہت بولتے تھے، کیونکہ وہ بدعات کو بہت ناپسند کرتے تھے، اور بدعات کو ناپسند کرنا بھی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بدعات کیا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یار لوگوں کو خراب لگے گا، چالیسا نہیں رکھیں گے تو، ورسی نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، 10 دن کے فاتحے نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس کے بعد صحابہ کا انتقال ہوا، آپ کے زمانے میں صحابہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد اللہ کے ولیوں کا انتقال ہوا، قریباً 1000 سال تک، 700-800 سال تک اسلام میں کہیں پر کوئی چالیسا اور کوئی ورسی دکھتی ہی نہیں ہے ہی نہیں کتابوں میں، یہ سب تو ابھی کا آیا ہوا ہے۔ تو قیامت کا دین ہوگا جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، دھوپ بہت زیادہ ہوگی، ایسے وقت کے اندر جب سب لوگ بہت زیادہ پیاس کی شدت میں ہوں گے، ایسے وقت میں کچھ لوگ حوض کوثر پر جائیں گے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ اور حوض کوثر پر کتنے پیالے ہوں گے؟ فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ حوض کوثر پر پیالے ہوں گے جس سے امتیوں کو پلایا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی حوض کوثر پر جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ایسے وقت میں کچھ مسلمان آئیں گے حوض کوثر پر یہ کوثر کا پانی پینے کے لیے، اس حوض میں سے پانی پینے کے لیے۔ کس کے ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اور آنے والے کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، مسلمان۔ جب وہ جماعت بن کر آ رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سحقن سحقن، ہٹو ہٹو ہٹو، ہٹ جاؤ، نہیں ہے تمہارے لیے پانی، ہٹ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اے فرشتوں، یہ میرے امتی ہے، اسی کو تو پلانے میں کھڑا ہوں یہاں پر، میرے امتی آنے دو۔ اللہ کے نبی نشانیوں سے پہچان جائیں گے کہ میرے امتی ہیں۔ اس وقت فرشتے کہیں گے اے نبی جی، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا بدعتیں کی ہے، یہ کیسے بدعتی بنے ہوئے تھے اور کیسی کیسی بدعت ان کی زندگیوں میں پڑی ہوئی تھی، یہ آپ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دین میں نیا نیا کام شروع کرتے تھے ثواب کی نیت سے۔ جب اللہ کے نبی یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، ارے بدعت کے لیے کوئی پیشانی پر اور سینے پر سکہ نہیں لگانا پڑتا، جس نے بھی کوئی نیا کام ثواب کی نیت سے کیا جو شریعت میں نہیں ہے تو وہ بدعت میں داخل ہے۔ اب اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین، آپ تو وہ ذات کہ آپ کو تو بہت زیادہ لوگوں پر رحم آتا تھا، وہ اتنے بڑے رحمت للعالمین نبی بھی اس وقت یہ کہہ دیں گے جب وہ لوگ بدعتی ہے
بدعت کا کام کرنے والے ہیں تو پھر وہ میری ہوش سے دور ہو جائے، ہٹاؤ ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسی بدعات سے بچائے۔ جس کام کو ہم ثواب سمجھ کر رہے ہیں اگر وہ شریعت میں نہیں ہے تو پھر ہمیں حوض کوثر کا پانی بھی پیارے نبی کے ہاتھوں سے نصیب نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی آیت میں بات چل رہی تھی کہ تم مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ یہ جو میں نے سارے تھے دوست وغیرہ سب بتا دیے۔ اب مل کر کے کھانے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ الگ الگ کھانے والے جو دوسروں کو تلاش کر کے کھاتے تھے اس رواج کو بھی بند کر دیا۔ بھائی کوئی نہیں ہے تو اکیلے بھی کھا سکتے ہیں، کھا لو، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور جمیعاً کے اندر اللہ نے فرمایا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مل کر کے کھاؤ۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر عرض کیا، نبی اللہ کھانا تو کھاتے لیکن آرام نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا اکیلے اکیلے مت کھاؤ، مل کر کے کھاؤ۔ اسلام کا طریقہ ہے مل کر کھانے کا۔ جب بندے مل کر کے کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کھانوں میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا تجربہ ہے 10 لوگوں کا کھانا بناؤ اور الگ الگ پلیٹوں میں نکال کر کے دو گے تو 10 ہی لوگ کھائیں گے، ہو سکتا ہے 9 کھاوے 1 بھوکا رہ جاوے، لیکن 10 لوگوں کا کھانا بنا کر کے تھال میں نکال کر کے دو گے تو وہ 10 کی بجائے 12-13 لوگ کھا لیں گے۔ یہ برکت ہوتی ہے ملے ہوئے کھانے میں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں شادی بیاہ میں بھی خوشی کے موقع پر بھی یہ رواج ہے کہ سب لوگ مل کر کے کھاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں آرام ہے، اور یہی اسلام کی اور پیارے نبی کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، حضرت انس اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے بیٹھے تو چونکہ چھوٹے بچے تھے تو چھوٹے بچے کو بھی اپنی تھال میں بٹھاتے۔ یہ نہیں کہ سارے نبیوں کے سردار نے اتنے بڑے درجے کے آدمی تو ان کے ساتھ چھوٹے بچے کو تھال میں کیسے بٹھائے، بچے کو الگ بٹھا دیں گے، یہ نہیں، ساتھ میں بٹھا دیا تھا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا تو کبھی ادھر سے بوٹی آئی تو یہاں سے لے لیا، آگے سے سامنے سے ملا تو وہاں سے اٹھا لیا۔ بچے تو بچے ہوتے، تو اللہ کے نبی نے اس کو تعلیم دی، بیٹا یا بنیا کل بیمینک، بیٹا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ، تمہارے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آپ نے سکھایا کہ آپ اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسری طرف سے میں اٹھاؤ۔ اس لیے آداب بیان کیا گیا، کھانے میں ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو پھر صرف اپنے سامنے سے کھا سکتے ہیں، دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں لمبانے کا۔ ہاں 2-4 قسم کا کھانا الگ الگ ہے، ادھر الگ پڑا ہوا ہے ادھر الگ پڑا ہوا ہے تو ہر طرف سے تھوڑا تھوڑا جو الگ الگ آئٹم ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ بوٹیاں ادھر نہیں آئی، صرف چاول آئے ہیں اور بوٹیوں کی پلیٹ دوسری طرف بھری ہوئی تو بیچارہ خالی چاول کھا کر کھڑا ہو جائے احتیاطاً کہ یار میری طرف پلیٹ رکھی ہوئی نہیں۔ اجازت ہے کہ آپ پلیٹ میں سے لے سکتے ہو، دوسری طرف پڑی ہے تو بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں آگے باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم علمنی الکتاب والحکمہ۔ اللہم فقہنی فی الدین۔ ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک نجاة من النار۔ اللہم انا نسألک نجاة من النار۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔